ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں آصف بشیر چودھری. آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 اہم خبروں کے اوپر بات کریں گے. آج قومی اسمبلی کا ایوان سندھ میں نہروں کے معاملے پر آپس میں تقسیم ہو گیا. حکمران اتحاد آپس میں تقسیم رہا. کیا بات ہوئی اس کے بارے میں آصف بشیر چودھری ہمیں بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے استاد کا نام ایک کنٹروورسی میں آیا ہے, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے استاد کا اس کنٹروورسی کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ بات بھی آپ کو بتائیں گے تفصیل سے. اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مانسہرہ میں ہونے والے عزت یا غیرت کے نام پر ایک قتل کے بارے میں. تو آئیے ان تینوں ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. آصف, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. آصف, آج پارلیمنٹ میں میں گیا تھا, آپ بھی تھے, تو ویسے تو بڑا سونا سونا تھا اجلاس, کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. حکومت کی طرف سے بھی ممبرز کم تھے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کم تھے, لیکن آج نہروں کا معاملہ بڑا گونجتا رہا. آپ ساری چیز اندر کور کر رہے تھے, تو کیا بات ہوئی؟ جی, آج اعزاز بیسیکلی 2 بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ گو کہ بات چیت تو نہروں کے اوپر ہو رہی تھی, جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے جو صحرا ہیں ان کو چولستان, اس کو جو ہم نے کرنا ہے, اس کو آباد کرنا ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. لیکن ایک واضح ہمیں ایک خلیج نظر آ رہی تھی حکمران اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. اور اس گفتگو کے دوران بھی ہمیں یہ باقاعدہ طور سے دونوں طرف کے لیڈروں کی طرف سے بڑی سخت لفاظی بھی دیکھنے کو ملی. لیکن نون لیگ کے جو مرکزی قائدین تھے, جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ, انہوں نے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس گفتگو کو جو وائنڈ اپ کیا. اس کے بعد بھی اگرچہ حکمران اتحاد کی جماعت پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لوگوں کے گریونسز وہ پھر بھی اٹھا رہے تھے, ایڈریس نہیں ہو سکے, اور انہوں نے کہا کہ لالی پاپ دے رہے تھے. لیکن آج ہمیں ایک تفریق نظر آئی ہے حکومتی بینچوں کے اوپر. اور اعزاز, اگر ہم عید کی چھٹیوں پہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا جب صدر آصف زرداری بیمار ہوئے اور ان کو کراچی شفٹ کیا گیا, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا ان کو لے کے, مطلب ان کی زندگی کے حوالے سے سوال کھڑے کر دیے گئے, ان کی ٹرولنگ ہوئی, پوری ایک کمپین چلی. لیکن آپ دیکھیں کہ فیڈرل نے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا. یعنی فیڈرل کے جو ادارے تھے, ایف آئی اے ہے, سائبر کرائم ایجنسی اب بن چکی ہے, وہ خاموش رہے ہیں. اور ایک مقدمہ درج ہوا ہے تو وہ بھی صوبائی حکومت, سندھ کی صوبائی حکومت نے کیا. کراچی میں ایک تھانے پہ, چھوٹے تھانے دار پہ ایک مقدمہ کاٹا ہے کہ اس نے کوئی غلط فکرہ لکھا ہے, تو اس کی ایف آئی آر کاٹی انہوں نے. اور تو ایک واضح جو تفریق ہے حکمران اتحاد کے 2 پارٹنرز کے درمیان, وہ کھینچا تانی نظر آ رہی ہے. بیچ میں پھر ایک صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں ان کا بیان بھی آ گیا پنجاب سے, جس کے بعد وہاں بڑی لے دے ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ تو آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپروو کیا ہے اس سارے معاملے کو, اور ان کی تو موجود ہے آن دی ریکارڈ چیزیں. اس کے بعد پھر وہاں سے بھی بیانات آئے, پہلے بھی آ رہے تھے سندھ سے. تو وہی چیز آج ہمیں اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملی. اور سندھ کے جتنے ارکان پارلیمنٹ تھے پیپلز پارٹی کے, خاص طور پہ اور عمومی باقی صوبوں سے بھی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نہری نظام جو ہے اگر ہماری لوگوں کی زمینیں بنجر کر کے کرنا ہے تو یہ ہم کسی کاسٹ کے اوپر نہیں ہونے دیں گے, اور اس کو ہماری زندگی موت کا مسئلہ سمجھا جائے. یہ کیوں ہمیں حکمران جو ہیں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو لیڈ ہمارا کولیشن پارٹنر ہے, کیوں اس کو کلیریفائی نہیں کرتے؟ ویسے وہ کنونسنگ نظر آئے تھے, کیونکہ دیکھیں صدر آصف علی زرداری نے, آپ کو پتہ ہے ایوان صدر سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے گرین انیشیٹو کے تحت یہ نہریں تعمیر کرنے کے والے سے. اور ظاہر ہے سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے تو پورے سندھ میں تو بڑی آواز اٹھ رہی ہے, اور وہ آواز جو اٹھ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھ رہی ہے, صدر آصف علی زرداری کے خلاف اٹھ رہی ہے, بلاول بھٹو کے خلاف اٹھ رہی ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے آصف کہ بلاول بھٹو 12 دن کے لیے دبئی چلے گئے, 12 دن کے لیے دبئی چلے گئے ہیں. ممکن ہے شاید, ویسے تو تردید ہی کی جا رہی ہے کہ علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چانس ہے ابھی بھی. بعض لوگ ہلکے یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی صحت پہلے سے بہتر ہے اور خطرے سے بھی باہر ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے کوئی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے باہر جانا پڑے. تو لیٹ سی ابھی اسی طرح میاں صاحب بھی جو ہے وہ بھی. مجھے یہ بتائیں کنونسنگ تھا ان کا آرگیومنٹ جو مین اصل بات کے اوپر؟ دیکھیں اعزاز, بنیادی طور پہ تو کنونسنگ تھا, لیکن جواب بھی کنونسنگ تھا. اب معاملہ ہے ٹیکنیکل. میں آپ کو دونوں کی 2 لائنیں دیکھیں. سندھ کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو معاملہ اٹھایا
وہ بنیادی طور پہ تو یہ درست ہے کہ ٹیل والوں کا حصہ سب سے بڑا حق ہوتا ہے، اور اگر ان کے پانی پہ کوئی ضرب لگتی ہے اور ان کی زمینیں جو ہیں اس پہ پانی نہیں ملتا، کیونکہ وہ پہلے ایک پانی کی کمی کا شکار ہیں 40% تک، جو 1992 کا ایکارڈ ہے اس کے اکارڈنگلی بھی پانی کی کمی کی وجہ سے صوبوں کو پانی کی قلت کا سامنا رہتا ہے. تو اگر مزید اس میں کوئی کمی ہونی ہے تو پھر تو ان کی بات بہت جینون ہے. دوسری طرف فیڈرل کی طرف سے جو بیان، فیڈرل سے مراد دونوں ہی ویسے تو فیڈرل ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے جو آیا انہوں نے کہا جی کہ ہم اسی لیے تو اپروو ہونے کے باوجود ہم اس کو ایکنک میں لے کے نہیں آئے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ اس کو ایکنک میں کتنی دفعہ یہ ہوا، میں نے کہا نہیں یہ نہیں آئے گا جب تک ہم اس کے اوپر کنسنسس نہیں ڈیولپ کر لیتے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے نا ہم اس کو آگے پیچھے ہونے یہ گورنمنٹ نے جواب دیا، نائب وزیر اعظم نے جواب دیا. صوبائی وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا جی کہ ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک اکائی کمزور ہوتی تو پورا ملک کمزور ہوگا، اور ہم کسی ایک اکائی کی کاسٹ کے اوپر کوئی دوسرا علاقہ آباد نہیں کریں گے. لیکن یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل میں اعزاز ہو یہ رہا ہے، پیپلز پارٹی تو اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے، اور اس لیے پریشر میں ہے کہ آلموسٹ سندھ انہیں اپنے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے. لیکن بات اگین یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، جس طرح کالا باغ ڈیم ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا. اب حکمران اتحاد، میں بار بار کہہ دیتا ہوں نون لیگ کو، حکمران جو پارٹی لیڈ مین جو لیڈ کر رہی ہے جس کا پی ایم ہے نون لیگ، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو نہریں ہیں یہ ہماری نہری نظام میں سے نکلیں گی اور یہ پنجاب کے حصے کا پانی ہے. یہ بھی ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے. لیکن جب سندھ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہیں، تو اگر اس پانی کی کمی میں مزید کوئی اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. یہ ویلڈ آرگومنٹ ہے. ان کے حصے کا پانی اگر نہیں مل رہا، ظاہر پانی اگر پیچھے کم ہے تو سب پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کی شارٹیج. تو وہ پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ 40% کمی ہے. اگر 40% کمی ہے، اس میں مزید کمی ہوگی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مزید لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کی زمینیں وہ جو ہیں وہ سیراب نہیں ہو سکیں گی. تو سو دیٹ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جس طرح قوم پرست جماعتیں سندھ میں پیپلز پارٹی کو جو ہے انہوں نے ڈیفینسو پہ لے گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی جس طریقے سے الفاظی گولہ باری ان کے ساتھ کرتی ہے اور پھر سم ٹائم جوابی بھی ہوتی ہے، یہ ایک جو ہے نا صورتحال ایک کھینچا تانی والی بات، حالانکہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. تو خیر اس پہ تو آج زیادہ بات اسی کے اوپر ایوان میں ہوئی. اچھا آصف، یہ بات تو ہو گئی نیشنل اسمبلی کی، لیکن ایک بڑا واقعہ وہ یہ ہے کہ سامنے جو خبریں آئیں وہ خبریں یہ سامنے آئیں کہ اعظم سواتی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے جنرل عاصم منیر کے استاد حافظ نسیم خلیل ان کے ذریعے کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے جنرل عاصم منیر سے. یعنی کہ عمران خان پی ٹی آئی کی مذاکرات جنرل عاصم منیر سے بذریعہ ان کے استاد کرنے کی کوشش کی ہے. اس بارے میں عمران شفقت ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، بڑا احترام بھی ہے، جاوید چودھری صاحب، دونوں نے الگ الگ وی لاگ کی ہیں. انہوں نے بیسکلی اس بارے میں کافی کھل کر باتیں کی ہیں. تو آپ کے تو جاننے والے بھی ہیں حافظ نسیم خلیل صاحب، ہمارے طاہر خلیل صاحب کے بھائی بھی ہیں، وہ جو جنگ والے ہیں ہمارے. تو آپ بتائیں، بات چیت سنا ہے آپ نے بھی کیا ہے آرمی چیف کے استاد سے؟ اعزاز حافظ نسیم خلیل صاحب جو ہے نا، یہ ہمارے اچھے جاننے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کے والد صاحب کی. ٹھیک ہے. پھر ان کے بیٹے ہیں حافظ نسیم خلیل صاحب، حافظ طاہر خلیل صاحب، حافظ عامر خلیل. تو میری بات ہوئی حافظ نسیم خلیل صاحب سے، جو کہ ابھی اس مدرسے کے مہتمم ہیں جہاں سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قرآن پاک حفظ کیا، یا ان کے بڑے بھائی حافظ قاسم منیر جو ہیں انہوں نے قرآن پاک حفظ راولپنڈی میں پنڈی میں. تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو آپ کا ٹاک شاک ریگولر دیکھتا ہوں، تو آپ اس چیز کی وضاحت دے دیں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں. اچھا. ہم کبھی اس طرح کے سیاسی معاملات میں نہیں پڑے. ہمارا جو بھی تعلق ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ قرآن پاک کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. عاصم منیر جو ہیں یا قاسم منیر جو ہیں، وہ انہوں نے بلکہ وضاحت یہ کی کہ عاصم منیر جو ہیں وہ بیسیکلی تو ہمارے والد صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں قاسم، وہ اور میں سینئر تھے، اور عاصم اور عامر خلیل جو تھے یہ ہمارے جونیئر تھے. ہم دونوں کے چھوٹے بھائی، اور یہ دونوں ان کا سبق ایک ہوتا تھا. ٹھیک ہے.
تو ہم اسکول بھی اکٹھے پڑھتے تھے اور ادھر مدرسے میں بھی اکٹھے پڑھتے تھے. اور ابھی وہ بتا رہے تھے, میری بات ہوئی تو انہوں نے یعنی کہ کہا استاد نہ ہوئے نا, وہ تو ایک سینئر ہو گئے نا. جی وہ سینئر ہونے کے ناطے استاد ہیں, وہ سبق وغیرہ سنے, لیکن ایکچولی استاد ان کے والد صاحب تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی آرمی چیف کی, تو میں بعد میں گیا قاسم کے پاس دعا کرنے, تو میرے سے مل کے ظاہر ہے کہ وہ جذباتی کیفیت اپنے جو آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے وہاں کہا کہ یار آپ نے تو آپ نے تو میری والدہ کے ہاتھ کے, مطلب وہ بتا رہے تھے کہ ہم اکٹھے ہوتے تھے تو اکثر کھانا بھی اکٹھے کھا لیتے تھے جب جاتے تھے آرمی چیف کے گھر, تو ان کے گھر کھانا کھا لیتے تھے, کبھی دوست ادھر آئے ہوتے تھے. تو ہمارا لیکن یہ روٹین ہوتی تھی اکثر کہ مدرسے سے نکل کے اگر کھانا کھانا ہے تو میری والدہ کے ہاتھ کا کھانا ہم لوگ کھاتے تھے, ہم چاروں بیٹھ کے, اور اگر ادھر کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کھانا بناتی تھیں ظاہر ہے. تو وہ ذکر کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا, لیکن نہ ہی انہوں نے کہا کہ میرے پاس اعظم سواتی کوئی پیغام لے کے آئے, جس طرح انہوں نے قرآن پاک میں لفظ دیا کہ میں ان کے عاصم منیر صاحب کے کسی استاد کو میں نے انوالو کیا کہ ہماری مذاکرات شروع کرا دیں, لیکن بات نہیں بنی. انہوں نے کہا ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس وہ آئے ہیں, جس طرح کے مختلف ولاگز میں ذکر ہو رہا ہے, ان کا نام بھی لیا گیا, ہو سکتا کوئی اور ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم لوگ نہیں ہیں, نہ ہم کبھی اس طرح کے کسی کام میں پڑتے ہیں, نہ میرے پاس اعظم سواتی آئے ہیں, اور ہمارا جو بھی تعلق ہوتا ہے ہمارا آپس میں ایک دوستانہ رہا ہے بچپن سے. وہ تو بات کی بات ہوتی ہے, کوئی فوج میں چلا جائے, کوئی صحافی بن جائے, کوئی کیا ہے, تو ہماری تو طالب علمی کے زمانے کی ایک بے لوث دوستی رہی ہے جو ابھی تک ہے. اس کا سیاست سے یا اس چیز سے کوئی تعلق, نہ ہم نے کبھی ان کے معاملات میں مداخلت کی ہے, نہ ہمارا کبھی کوئی سیاسی ایجنڈا رہا. تو یہ ان کی ایک وضاحت تھی جو انہوں نے میرے سے بات کی, تو میں نے کہا وہ بتا دی جائے. بڑا زبردست ہو گیا. تو وہ میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب کو اور عمران شفقت جو ہیں ان کو کوئی مغالطہ لگا ہے یا کسی نے انہیں, وہ بہتر ہوتا اگر بات کر لیتے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا. تو اعزاز, آپ مانسہرے کی کسی آنر کلنگ کا ایک ذکر کر رہے تھے. آصف, بڑی تکلیف دہ واقعہ ہے. ایک مانسہرہ آپ کو پتہ ہے ہزارہ ڈویژن کا ایک بڑا اہم ضلع ہے. ہزارہ کی تو ویسے تو بڑی خصوصیات ہیں, بڑی اچھے یہاں پر چیزیں ہیں, بڑا خوبصورت پاکستان کا. اور اگر صرف مانسہرہ کی اعزاز بات کریں نا, تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ مانسہرہ ایبٹ آباد کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور بابو سر ٹاپ تک جاتا ہے. ایسے ہی بہت بڑا ضلع, اور کشمیر سے بھی لگتا ہے, اور خوبصورت ترین اگر پاکستان کا آپ ضلع کے نا, لش گرین. جی ایسے ہی ہے, تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو آصف, یہ تو مانسہرہ کی ایک بیوٹی ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. لیکن اس علاقے سے, ہزارہ ڈویژن سے اور مانسہرہ وغیرہ سے, عزت کے نام پر قتل کی بھی بڑی شکایات آتی ہیں. بڑا ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ, خاندانوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ. اب کچھ عرصہ پہلے مانسہرہ کا تھانہ صدر کے علاقے میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر محمد عمر ہیں, انہوں نے اپنی جو بچپن میں ایک کلاس فیلو تھی رابعہ, اس کے ساتھ شادی کر لی. گھر والوں پہلے تو رشتہ بھیجا, ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے, تو رشتہ جب لڑکے کا گیا لڑکی والوں کے گھر, تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دیتے, ہم تو اپنے خاندان سے باہر نہیں دیتے. پھر دونوں لڑکا لڑکی نے کورٹ میں جا کے شادی کر لی. اب یہ اڈلٹس ہیں, قانون بھی, اخلاقیات بھی, ایون مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی بھی شادی کرنی ہے تو دونوں کی رضامندی وہ بہت ضروری ہے. خیر, انہوں نے شادی کر لی. اب یہاں پر تو بڑا ری ایکشن آیا, لڑکی والوں کی طرف سے بڑا ری ایکشن آیا. انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ عرصہ کے لیے کراچی چلے گئے. اب کراچی چلے گئے, وہاں پر کچھ عرصہ رہے. ان کی ایک بچی پیدا ہو گئی جس کی ابھی عمر تقریباً 6 ماہ تھی. تو جب اس بچی کی عمر 2 ماہ کے قریب تھی, تو جو عمر ہے, محمد عمر, یہ کام کی غرض سے یہ چلے گئے سعودی عربیہ. مین وائل سعودی عرب جانے سے پہلے یہ یہاں پر واپس شفٹ بھی ہو گئے اپنے گھر میں بھی کہ ابھی معاملات بہتر ہوں گے. اچھا, مین وائل انہوں نے جو لڑکی کی جو فیملی ہے ان سے صلح کی بھی بڑی کوششیں کی, لیکن وہ صلح ہوئی نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ 4 اپریل کو عید, آپ دیکھیں نا, عید کے دن ہی اس لڑکی کو, رابعہ جو اپنے سسرال میں تھی, وہاں پر اپنی بچی کے ساتھ موجود تھی, وہاں پر رپورٹڈلی بعض لوگ آئے, ایف آئی آر میں نام ان کے درج ہیں, وہ لڑکی کی فیملی کے نام ہیں, ان کی کوئی کزنز, چچا وغیرہ, کوئی ان کا نام لکھا گیا ہے. انہوں نے آئے اور آ کے لڑکی کو انہوں نے فائرنگ کی.
اب لڑکی نے منت کی کہ مجھے آپ مار رہے ہیں لیکن میری بیٹی جو 6 ماہ کی بچی ہے نا اس کو نہ کچھ کہیں، لیکن نہیں انہوں نے سنی، وہ فائرنگ کر کے دونوں ماں بیٹی کو مار دیا۔ اچھا، اور آگے تکلیف دے دیکھیں، اب یہ پوسٹ مارٹم وغیرہ تو شاید ابھی نہیں ہوا تھا، تو یہ دفنانے لگے تو وہ آئے، یعنی کہ لڑکی کی فیملی والے آئے اور وہ لاش لڑکی کی وہ لے کے چلے گئے۔ اب لاش جب لڑکی کی لے کے چلے گئے آصف، تو بچی جو ہے جو مر گئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی، اس کی لاش وہ چھوڑ گئے، انہوں نے کہا جی ہم اپنی لڑکی کی لاش دفنائیں گے، اور پھر انہوں نے دفنا دی۔ اب جو مقامی پولیس ہے وہ کہتی ہے ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ابتدائی FIR درج ہوئی ہے نا آصف، اس میں عزت کے نام پر قتل کی دفعات شامل نہیں کی گئیں، اب ضمنی تتمہ جو FIR ہے اس میں شامل کی جا رہی ہیں۔ لیکن آصف ظلم کیا ہے کہ وہ بندہ جو بیرون ملک ہے، اس کا خاندان آپ نے اجاڑ دیا، آپ نے اپنی بچی مار دی، جس کی میری اور آپ کی، یہ سب کی ہماری بچیاں سانجھی ہیں، اور صرف اس لیے کہ آپ کا شملہ نیچے گر گیا تھا کہ بچی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کی بات نہیں مانی، وہ شادی کرنا چاہتی تھی آپ نے کروائی نہیں، اور یہ معاملہ ادھر پہنچ گیا۔ یہ بڑی ہی تکلیف دہ واقعات ہیں، اور میرے خیال میں اس علاقے کے لوگوں کو مل بیٹھ کے اور اس علاقے کے بڑوں کو مل بیٹھ کے ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں آصف ملوث جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ اب یہ جو ملوث لوگ ہیں یا جن کو نامزد کیا گیا ہے وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو عمر ہے جس نے شادی کی ہوئی تھی، وہ بیرون ملک ہے، وہ بھی نہیں آ سکتا، اس کو کہیں نہ مار دیں۔ تو میرے خیال میں جب قانون اپنا رستہ اپنائے گا نا تو یہ واقعات کم ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر سماج بھی کام کرے اور قانون بھی کام کرے، تو میرے خیال میں آصف یہی ہے۔ ہاں اعزاز، اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی یہ بہت ہی دل خراش واقعہ، اور یہ صرف ایک علاقے میں نہیں، کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہیں کم ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مذہب نے یا قانون نے تو کورٹ میرج کی اجازت دی ہے، لیکن ہمارا سماج ابھی بھی یہ شادی الاؤ نہیں کرتا۔ ٹھیک بات۔ اور اگر کوئی کورٹ میرج کر لینا تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ کیا آتا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس فیملی کی لڑکی ہوتی ہے نا، اس کو خاص طور بڑا تانا دیا جاتا ہے اس کے مردوں کو کہ تم تو فلاں ہو، تمہاری غیرت مر گئی ہے، تم یوں ہو، تم وہ ہو، تو وہ ایک بہت زیادہ چیٹڈ فیل کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر ان کی اپنی جہالت بھی ہوتی ہے کہ وہ چیٹڈ فیل کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں جب کوئی رشتہ آتا ہے یا بچی کی بھی پسند ہے تو انہیں سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ ان کو اس کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس طرح کی باتوں میں آ کے اتنے غیر انسانی اور یہ شیطانی اقدامات، میں کہوں گا ان کو، بالکل ٹھیک۔ یہ حیوانی اقدامات ہیں، کسی کی جان لینا، معصوم بچوں کی جان لینا، غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دینا، یہ کون سی غیرت ہے کہ آپ کسی کی جان لے رہے ہیں؟ تو یہ تو کسی غیرت مند انسان تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے ہی یہ تو جو ایسے ہی ڈھیٹ اور بغیرت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی جان لیتے ہیں۔ جان لینا بہت ایک غیر انسانی ظلم ہے۔ اس میں قرآن پاک میں حکم ہے کہ ایک انسان کی جان لینا جو ہے پوری انسانیت کی جان لینا، ایسے ہی، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ پھر لاشیں لے جانا، یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے واقعات ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ حکومتیں جو مرضی قانون بنائیں، جب تک سماج میں یہ ریئلائزیشن والدین کو نہیں دی جاتی کہ آپ اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں سب سے پہلے، اور پھر یہ کہ سماج کے اندر کیونکہ اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور لوگ جو مارتے ہیں پھر وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، مقدمے بھی فیس کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیونکہ سماج نے بغیرت ڈکلیئر کر دی ہے تو ہم نے غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ پورے سماج کے ایک سوچنے کی بات ہے، اور قانون بھی رستہ لے۔ قانون جب رستہ لے گا نا تو لوگ ڈریں گے، اور قانون رستہ اگر لے گا تو یقیناً سماج بھی سوچے گا۔ لیکن اس کے اوپر ہمارے جو کابرین ہیں نا، جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں کمیونٹی کے، وہ مذہبی ہوں سماجی ہوں، یہ ان کا بھی رول ہے کہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج تو اعزاز یہی ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات دینا ہو تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے۔ اللہ حافظ۔